پب جی گیم ایک ایسا کھیل ہے جس کے ذریعے بے شمار گھرانے برباد ہو چکے ہیں۔ علماء کے نزدیک بھی پب جی گیم شرعاً ناجائز اس وقت ہو جاتی ہے جب کھیلنے والا ہندوؤں اور مشرکوں کے طرح ہاتھ باندھ کر بتوں کے سامنے پوجا کرے اور یہ اس کا گمان ہو کہ ایسا کرنے سے اسے طاقت حاصل ہوگی اور وہ اپنے حریف کو ہرا دے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں بھی کرتا تب بھی مسلمان رہتا ہے، لیکن مخلوق خدا خصوصاً اپنے گھر والوں کو بربادی کے دہانے پر پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کی اپنی زندگی، تعلیم، مستقبل، ملازمت اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کھیل میں ایسا نشہ ہے کہ کھلاڑی فہم و فراست، شعور پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ان حالات میں کھیل اور کھیل کے سوا اسے کچھ یاد یا اسے کچھ نہیں سوچتا، گویا یہ ایک عذاب ہے، اور ان گھرانوں میں یہ زیادہ نازل ہوتا ہے جو دین سے دور، نماز، روزے، زکوٰۃ، خیرات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ایسے ماحول میں بچوں کا دماغ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کھیل کی ابتدا کے حوالے سے مختلف آراء ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پب جی ایک شوٹنگ گیم ہے جس میں کھلاڑیوں کا مقصد ایک دوسرے کو موت کی گھاٹ اتارنا ہوتا ہے اور آخری دم تک زندہ رہنا ہوتا ہے۔ اس کھیل کا دورانیہ 30 منٹ تک کا ہوتا ہے۔ اس کا بنانے والا پروفیشنل پروگرامر نہیں تھا، بلکہ وہ فوٹوگرافی، ویب ڈیزائن اور گرافک ڈیزائنر سے منسلک تھا۔ اس کا نام بریڈن تھا اور اس کی جائے پیدائش ایئرلینڈ تھی، جو 2013 میں اسے گھریلو پریشانی اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بریڈن نے وقت پاس کرنے کے لیے بہت سے کھیل کھیلے۔ آخر کار سخت محنت اور کمپنیوں کے تعاون سے وہ پب جی گیم بنانے کے قابل ہو گیا، جسے پوری دنیا میں شہرت حاصل ہوئی۔ یہ بدنام زمانہ کھیل جو صرف نوجوانوں کو ایسی دلدل میں دھکیلتا ہے جس سے واپسی اس وقت ہوتی ہے جب وہ خونی کہانیوں کا تخلیق کار بن جاتا ہے۔ لیکن یہ نقطہ قابل غور ہے کہ بریڈن جو کہ نہایت غریب تھا، آج وہ اس کھیل کی بدولت اربپتی بن چکا ہے، اور کئی لوگ اس کھیل کے ذریعے دولت حاصل کر چکے ہیں۔ بس مسئلہ ہار جیت کا ہے۔ پاکستان میں پب جی کھیلنے والوں کی کمی نہیں۔ 2022 کا واقعہ پب جی گیم کی حوالے سے سامنے آیا جب 12ویں جماعت کا ایک طالب علم علی زین، جس کی عمر 18 سال اور میڈیکل تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک داخلہ لے چکا تھا، وہ نوجوان اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے رات کو اٹھا، اپنے والد کا پستول نکالا، والدہ اور 2 بہنوں کو قتل کر دیا۔ بڑا بھائی فائر کی آواز سن کر اوپر آیا، اسے بھی موت کی گھاٹ اتار دیا، اور خود سکون کے ساتھ نیچے والی منزل میں جا کر سو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست گزار لکھتا تھا کہ پاکستان میں اس کھیل کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لہٰذا اس پر پابندی لگائی جائے۔ پنجاب پولیس نے بھی اپنے مثبت کردار ادا کرتے ہوئے صوبائی وفاقی حکومت سے درخواست کی کہ اس کھیل کو قانونی طور پر کالعدم قرار دیا جائے۔ ہندوستان میں بھی ایک لڑکے نے اپنی ماں کو قتل کر کے لاش اس کی چھپا دی۔ یہ واقعہ پب جی کھیلتے ہوئے رونما ہوا۔ ہندوستان اس کھیل پر پابندی لگا چکا ہے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے، لیکن حالات جوں کہ توں ہیں۔ حکومتوں کے پاس وقت نہیں کہ وہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کر سکیں، کوئی ایسا لاہے عمل تیار کریں جس کی روح سے وہ چین کی زندگی بسر کر سکیں اور ان کی اولادوں کو تحفظ حاصل ہو۔ اگر پب جی گیم پر پابندی لگ چکی ہوتی اور والدین اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دیتے تو آج سیما اقرا جیوانی اپنے ملک، مذہب کی بدنامی کا باعث نہ۔ اتفاق سے دونوں خواتین کا تعلق سندھ سے ہے۔ سیما حیدر خیرپور کی، دونوں محبت کے جال میں ایسی پھنسی کہ آزادی کی قیمت ادا کرنا مشکل ترین ہوا۔ اقرا جوانی کے ساتھ اچھا زیادہ اور برا کم ہوا۔ ان کی کہانی نے اس وقت ایسا موڑ کاٹا کہ اقرا کو واگا بارڈر کے راستے پاکستان بھیج دیا گیا۔ اس طرح نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اب وہ نہ جانے زندہ ہیں یا سندھ کی روایات کے مطابق کاری کر دیا گیا ہے، لیکن اس طرح وہ ایک ہندو کے ساتھ زندگی گزارنے سے بچ گئی۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب مسلسل لوڈو کھیلتے ہوئے
اس بات کا احساس ہوا کہ محبت کا بیج پھوٹ چکا ہے اور ننا پودا تناور درخت بن چکا ہے۔ اقرا محبوب اتر پردیش کے شہر الہ آباد سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام ملائم سنگھ یادو تھا۔ محبت نے ایسا رنگ جمایا کہ سندھ کی بیٹی تنے تنہا نیپال پہنچی۔ نیپال وہ جگہ ہے جہاں پر پاسپورٹ اور ویزا دونوں اہم کاغذات کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس مقام پر دونوں نے شادی کر لی، لیکن محبت کا انجام جدائی پر منتج ہوا۔ زہرا بھی پب جی کھیلتے ہوئے کسی ظالم کے ورگلانے میں آ گئی۔ اب حالات کچھ بہتر ہے۔ دعا کے والدین بھی بہت مشکلات اٹھائیں، عدالت اور کورٹ کے چکر دونوں کاٹتے رہے۔ آج کل جو واقعہ سامنے آیا ہے وہ ہے سیما حیدر کا عبرتناک اور دردناک واقعہ۔ مسلمان شاد و نادر ہی دوسرے مذہب اختیار کرتے ہیں، اور اگر کبھی ایسا سانحہ سننے میں بھی آتا ہے تو جبر کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ سیما مسلمان اور شادی شدہ 4 بچوں کی ماں ہے۔ نیپال کے راستے ہندوستان کے شہر دہلی جو کہ دارالحکومت بھی ہے وہاں پہنچی، کرائے کا مکان لیا، رہنے لگی۔ اس قبل کہ ایک بار نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو گئی تاکہ معلومات حاصل کر سکیں۔ کووڈ-19 کا زمانہ تھا جب 4 بچوں کی ماں سیما کی محبت ایک ہندو لڑکے سچن کے ساتھ پروان چڑھ رہی تھی۔ یہ واقعہ بھی پب جی گیم کی مرہون منت ہے، اور سچن نے کھٹمنڈو پہنچ کر سیما سے شادی کر لی، اور اب سیما اپنے ہندو بننے کا اعلان فخر کے ساتھ کر رہی ہے۔ ہندوانہ لباس پہن رہی ہے، سنگار کر رہی ہے، ماتھے پر بندیا سجائے، گلے میں منگل سوتر پہنے ہوئے ہواؤں میں اڑ رہی ہے اور پیار کی پینگیں بڑھا رہی ہے۔ افسوس، صد افسوس، نہ اس نے اپنے شوہر کا خیال کیا اور نہ 4 بچوں کا۔ اس کا شوہر بیچارہ سعودی عرب میں محنت مزدوری کر رہا ہے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وطن سے دور ہے، اور ان محترمہ نے یہ گل کھلا دیا اور اس کی محنت کا بنایا ہوا گھر بھی 12 لاکھ روپے میں بیچ دیا۔ سیما اور سچن گرفتار کر لیا گیا۔ حالات کا رخ کیا اختیار کرتا ہے، اصل معاملے کا کیا بنتا ہے، یہ وقت بتائے گا۔ حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ پب جی گیم پر پابندی لگائے اور قوانین بنائے۔ اس معاملے میں سنجیدگی دکھانے کی اشد ضرورت ہے۔